الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں، سارے مل کر بتائیں گے ہمارے اس انفارمیشن سے بھرپور اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بارے میں آپ کو پیاری پیاری باتیں ہم بیان کریں گے. آپ نے ان باتوں کو سننا بھی ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. سب کہیں انشاءاللہ. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ عز و جل. تو آپ سے بھی گزارش ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں. انشاءاللہ بہت ہی پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. سبحان اللہ. کتنے ٹائمز آپ نے، کتنی مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے؟ 100 دفعہ. کتنی بار درود پاک پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ. اور کتنی زبردست فضیلت آپ کو حاصل ہو رہی ہے. تو بہت زیادہ ٹائم تو نہیں لگے گا 100 بار درود پاک پڑھنے میں، بمشکل آپ کا تھوڑا ہی ٹائم لگے گا. تو نیت کر لیں کہ اس نیت سے بھی انشاءاللہ 100 بار درود پاک پڑھیں گے کہ انشاءاللہ جہنم سے آزادی اور جہنم سے رہائی کا پروانہ انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک کے حکم سے عطا ہو جائے گا. مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. پڑھیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں، احد اتاری. اور احد بھائی ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں پہلے بھی کئی دفعہ تشریف لا چکے ہیں اور بہت ہی پیارا کلام ماشاءاللہ سناتے ہیں. بہت ہی پیاری بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ نعتیں پڑھتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں. آئیے احد بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور احد بھائی سے ایک بہت ہی پیارا کلام سنتے ہیں. جی. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے. ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے. گنبد خضرا کے سوا روی جلوے ہیں، گنبد خضرا کے سوا روی
यही है नज़ारा तो यही है आँखों के लिए खास नज़ारा तो यही है नज़ारा तो यही है यादुल की रगे दिल में जमालुल का नजर में यादुल की रगे दिल में जमालुल का नजर में नामुल का ज़ुबां पर रहे अच्छा तो यही है अच्छा तो यही है पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो यही है चाहा तो यही है ये उनकी रज़ा है मुझे भेजे मुझे रोके ये उनकी रज़ा है मुझे भेजे मुझे रोके ये उनकी रज़ा है मुझे भेजे मुझे रोके वापस मैं नहीं आऊँगा सोचा तो यही है सोचा तो यही है वापस मैं नहीं आऊँगा सोचा तो यही है सोचा तो यही है पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो यही है चाहा तो यही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम था और बहुत ही प्यारे अंदाज से और तारी भाई ने पढ़ा है। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए, आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आपने दुरूद पाक की फ़ज़ीलत भी सुन ली है, बहुत ही प्यारा कलाम भी आपने सुन लिया है। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम आपको बयान कर रहे हैं हिजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ बातें कि किस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत का आगाज़ किया और फिर किस तरह मदीना मुनव्वरा पहुँचे। तो कुछ बातें आपको बयान कर चुके हैं और कुछ बातें हमने आपको बयान करनी है। आज के सिलसिले में भी कुछ बातें बयान करेंगे और इंशाल्लाह आगे के जो हमारे एपिसोड्स होंगे उसमें भी आपको इसी मौजू पर, इसी टॉपिक के ऊपर कुछ गुफ्तगू इंशाल्लाह आपके साथ हमारी जारी रहेगी। तो आज हम आपको बयान कर रहे हैं कि काफिरों ने रात के वक्त अपने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक मकान आलीशान को घेर लिया। हमने आपको पहले बयान किया था कि किस तरह उन्होंने प्लानिंग की कि नबी पाक इस्लाम को माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह शहीद करना है और उन्होंने प्लानिंग करने के बाद उन्होंने रात के वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो मुबारक घर था, मुबारक मकान आलीशान था, उसको उन्होंने घेर लिया और इंतज़ार करने लगे कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम सो जाएं तो उसके बाद वो नबी पाक इस्लाम पर हमला करें, अटैक करें। तो वो इसका इंतज़ार करने लगे। उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पर मौजूद थे। काफिर अगरचे नबी पाक इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की अमानत और आपकी दयानतदारी और आपकी सच्चाई पर उन्हें पूरा पूरा यकीन था। और यही वजह है कि अगरचे वो उनके ऊपर ईमान नहीं ला रहे, उनको नबी नहीं मान रहे, लेकिन इसके बावजूद वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास अपनी अमानतें रखवाया करते थे।
صادق اور امین کہا کرتے تھے. تو جو کہ ان کی دیانت، ان کی سچائی، ان کی ایمانداری بہت مشہور تھی، اگرچہ وہ ان کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ ان کے پاس اپنا سامان وغیرہ رکھوایا کرتے تھے، امانتیں ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے. اور اس وقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کئی امانتیں آپ کے مکان عالی شان میں موجود تھیں جو کہ کفار نے رکھوائی ہوئی تھیں. اب نبی پاک علیہ السلام نے مکے سے مدینہ ہجرت بھی کرنی تھی اور وہ امانتیں رکھی ہوئی تھیں. تھے کون؟ صادق. تھے کون؟ امین. اب وہ امانتوں کا خیال بھی رکھنا تھا اور ان کو ان کے مالکوں تک واپس پہنچانا بھی تھا. تو اس کا انتظام نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا وہ دیکھیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مولا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ اور میرے چلے جانے کے بعد یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر تم بھی مدینے چلے آنا. اب آپ نبی پاک علیہ السلام کی امانت داری اور ایمانداری جو تھی اس کی آپ یوں دیکھیں کہ وہ کس قدر امانت داری کا پاس تھا کہ یہ کفار نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پر حملہ کرنے کے لیے آئے، لیکن نبی پاک علیہ السلام جو ان کی امانتیں ہیں وہ ان کو واپس کرنے کے انتظام کر رہے ہیں کہ کس طرح مجھے امانتیں وہاں پہنچانی ہے. اور حضرت مولا علی کی گویا کہ ذمہ داری لگا دی، ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ بھئی یہ امانتیں ہیں اور یہ فلاں فلاں بندے کی امانت ہے، یہ آپ نے اس کو پہلے دینی ہے، یہ چیز ریٹرن کرنی ہے اس کو، پھر اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ آنا ہے. سبحان اللہ. چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی جو ہوتی نا مٹی وہ ایک مٹھی کے اندر لے لی اور اس کے بعد اس پر سورہ یاسین شریف کی کچھ ابتدائی آیات، کچھ جو شروع کی اسٹارٹ کی آیتیں ہیں وہ تلاوت فرما کر وہ خاک ان کافروں پر پھینک دی، ان کافروں کی طرف پھینک دی. اور اس مجمع میں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکمل صاف گزر گئے اور کمال یہ تھا کہ ان کافروں کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور وہ کافر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال معجزہ کہ ان کے اوپر مٹی ان کی جانب پھینکی، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے سے گزر گئے لیکن وہ نبی پاک علیہ السلام کو پہچان نہ سکے. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب نبی پاک علیہ السلام ان کے سامنے سے گزر کے وہاں سے تشریف بھی لے کر جا چکے تھے. سبحان اللہ. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور کے اندر پہنچے. ٹھیک ہے. اور 3 دن اور 3 راتیں نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پر قیام فرمایا. ٹھیک ہے. قیام مطلب اسٹے کرنا، کسی جگہ پر ٹھہرنا، کسی جگہ پر رکنا. تو 3 دن تک آپ وہاں پر رکے رہے، 3 دن اور 3 راتیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی جانب آپ نے سفر اختیار فرمایا اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اب مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے کر گئے تو پھر کس طرح مدینہ کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور پھر وہاں پر جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر بیان کریں گے انشاءاللہ کہ کس طرح شاندار استقبال کیا گیا اور طلع البدر علینا کے ترانے جو ہے وہ پیش کیے گئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر کس کے گھر پر جا کر سب سے پہلے ٹھہرے جن کو میزبان رسول ہونے کا شرف ملا. یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے آنے والے ایپیسوڈز کے اندر بیان کریں گے. ابھی کے لیے ہمارے اس ایپیسوڈ کا یہ سیگمنٹ اتنا ہی کفایت کرے گا انشاءاللہ. بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی تو پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی کرنیں. آج ہم نے آپ کو ایک بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں بیان کرنا ہے اور یہ سنت ہم نارملی مسلمان جو ہے وہ ادا کرتے بھی ہیں اور بعض اوقات جو ہے نا وہ بعض افراد اس سنت کو ادا کرتے ہوئے نا تھوڑا سا کوفت کا شکار ہو رہا ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا یوں کہہ لیں بور ہونا شروع ہو جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا ہے آئیے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. آج جس سنت کے بارے میں ہم سیکھیں گے وہ ہے دعا مانگنا. کیا کرنا؟ دعا مانگتے ہیں نا. تو دعا مانگنا یہ بھی جو ہے وہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے. اور دعا مانگنے کا جو حکم ہے وہ تو ہمیں اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے. قرآن پاک میں بھی باقاعدہ آیت کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو. تو پیارے بچوں ہمیں اپنے پیارے اللہ پاک سے دعا بھی جو ہے وہ کرنی چاہیے. خاص طور پر نمازوں کے بعد دعا اسپیشلی کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد جب کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول اور منظور فرما لیتا ہے.
اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ نماز پڑھو اور اس کے بعد مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگو. یہ فضائل نماز کے اندر بھی یہ حدیث پاک لکھی ہے اور بھی دیگر جگہوں پر آپ کو مل جائے گی کہ نماز پڑھ اور دعا مانگ کہ اس کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے. تو دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے. ٹھیک ہے. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے. تو دعا مانگنی چاہیے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو دعا تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو وہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اتنی لمبی دعا جو ہے وہ امام صاحب نے کروا دی ہے، علامہ صاحب نے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دعا مانگیں اور دعا مانگتے ہوئے بعضوں کو دیکھا گیا ہے کہ دعا ہو رہی ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور جو ہے نا وہ ان کی توجہ ہی نہیں دعا کی طرف. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. جب دعا مانگ رہے ہیں تو سچے دل سے اللہ کی طرف لو لگا کر مکمل متوجہ ہو کر اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے. اور آخری بات کر کے پھر اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. اور وہ بات یہ ہے کہ دعا مانگ رہے ہیں نا تو فوراً یہ نہ کہیں کہ بھائی میری دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، بھائی میں تو دعائیں مانگتا ہوں میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی ہے. تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں. بھائی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ دعا کے بدلے میں اللہ پاک آپ کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک دعا کے بدلے میں جو ہے آپ کے لیے آخرت کے اندر کوئی خاص ثواب ذخیرہ فرما دیتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے. بعض اوقات جو دعا کی ہوتی ہے اس سے اچھی چیز اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیتا ہے. تو اس لیے دعا کی قبولیت کے اندر جلدی نہیں کرنی چاہیے. دعا کرنا آپ کا کام ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے یا نہ فرمائے یہ اس کی مرضی اور اس کی منشا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک دعا کے بارے میں بات ہوئی ہے تو آئے ہم بھی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سچے دل سے خلوص نیت کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد رضا بھائی اور قطمیر رضا بھائی. تو سعد بھائی کی جانب بڑھیں گے اور قطمیر بھائی کی جانب بڑھیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی تو پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز. ہمارے ساتھ سعد رضا بھائی موجود ہیں اور قطمیر رضا بھائی موجود ہیں. ان کی جانب بڑھتے ہیں اور یہ آج ہمیں سنائیں گے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو. اب وعدہ پورا کرنا ہے اس کے متعلق اور بھی کچھ پیاری پیاری باتیں ان کے پاس ہیں. تو بڑھتے ہیں سعد بھائی کی جانب اور قطمیر بھائی کی جانب. جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں. جی ہاں پیارے بچوں آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے وعدہ پورا کرنا. اور پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سے وعدہ فرماتے تو اسے پورا فرماتے تھے، اسے توڑتے نہیں تھے. جیسا کہ ایک بار ایک شخص نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بزنس کا معاملہ کیا اور کچھ رقم تو اسی وقت دے دی اور بقیہ رقم اسی ٹائم اسی جگہ گھر سے لا کر دینے کا وعدہ کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے انتظار میں وہیں کھڑے رہے، لیکن وہ شخص گھر جا کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے اور اپنی کمٹمنٹ بھول گئے. پیارے بچوں لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک اسی جگہ پر موجود رہے. تیسرے دن اس کو یاد آیا تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن سے اسی جگہ ان کا انتظار کرتے رہے. دیکھا پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم وعدہ کریں تو اسے ضرور پورا کریں. اللہ پاک ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. جب بھی وعدہ کریں تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کو ہاں آپ نے کسی سے پرومس کیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو پھر آپ نے وہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر جائز آپ نے وعدہ کیا ہے جائز پرومس کیا ہے تو آپ کو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے. اور جو لوگ اپنا پرومس جو ہے وہ بھول جاتے ہیں پورا نہیں کرتے یا بھولتے نہیں ہیں جان بوجھ کے اس پرومس کو توڑ دیتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں وعدے کو توڑ دیتے ہیں تو پھر ایسا چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو اس کا جو پھر جو اعتماد ہے نا وہ سامنے والے سے پھر ختم ہو جاتا ہے. آپ نے اگر ایک دفعہ کسی سے کمٹمنٹ کیا ٹھیک ہے کوئی وعدہ کر لیا کوئی پرومس کر لیا اور آپ نے پورا نہیں کیا اب وہ نیکسٹ ٹائم آپ کے اوپر یقین نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس نے ایک دفعہ پہلے ہی وعدہ کیا تھا اور یہ اس نے توڑ دیا تھا یہ تو وعدہ پورا ہی نہیں کرتا.
تو ایسا شخص اپنا اعتماد کھو دیتا ہے۔ تو اس لیے ایسا فرد ہو، ایسا معاشرہ ہو، ایسی ٹیم ہو یا ایسے افراد ہوں کہ جو وعدہ توڑنے والے ہوں، کمٹمنٹ جو ہے اس کا پاس نہیں رکھتے ہوں، اس کا خیال نہ رکھتے ہوں، تو پھر وہ معاشرے کے اندر بھی بدنام ہو جاتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ لہٰذا وہ کام کرنے ہیں جو اچھے بچوں والے کام ہیں، اور اچھے بچے کیا کرتے ہیں؟ جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اور برے بچے کیا کرتے ہیں؟ وعدہ کرتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدہ توڑ دیتے ہیں، وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں کرتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم آپ کو آج بہت ہی پیاری پیاری باتیں بیان کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا، لیکن کڈس مدری چینل کی ٹرانسمیشن ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ کڈس مدری چینل دیکھتے رہیں اور پیاری پیاری باتیں سیکھتے رہیں۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں آپ اجازت دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ کڈس مدنی چینل ہمارا، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی، بچوں کا مدنی چینل۔